ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی 2۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم سونے کے آداب کے متعلق بات کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کن باتوں کے بارے میں آگاہ کیا اور حضور کے کیا ارشاد مبارک ہیں، سماعت فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کو سونے لگو تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا کرو اور دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اور جو شخص رات کو سوتے ہوئے اپنے گھر کا دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سوتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسا دروازہ جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کیا جائے، ایسے دروازے سے شیطان کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر کے برتنوں کو، کھانے کے برتنوں کو ڈھک لیا کرو۔ یہ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو برتن ڈھکے ہوئے نہ ہوں، جن میں کھانا موجود ہو، اس میں سے شیطان پھر کھا لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص رات کو سوتے ہوئے 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گاؤں، اس کے محلے کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سونے لگو تو سب سے پہلے اپنے بسترے کو جھاڑ لیا کرو۔ 3 مرتبہ اپنے بسترے کو جھاڑ لیا کرو۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اپنے بسترے پر چلے جاؤ تو تھوڑی دیر بیٹھ کر چند اعمال کر لیا کرو، چند دعائیں پڑھ لیا کرو۔ وہ کون سی ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی آخری چند آیتیں، 2 آیتیں آمن الرسول سے آخر تک، اور اس کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ 3 قل، یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ہاں، اگر نیند زیادہ آئی ہوئی ہے تو کم بھی پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 1 مرتبہ، لیکن کوشش کیا جائے کہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک مارے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی زبان سے تھوڑی سی تھوک آنی چاہیے، جیسے ہم کہتے ہیں تھو تھو تھو، ایسے تھوڑی سی لعاب اس کے اندر آنی چاہیے۔ اس کے بعد اسے اپنے جسم پر اچھے طریقے سے پھیر لیں۔ جو شخص ایسا نہیں کرتا، اس کے ساتھ کیا مسائل پیش آتے ہیں وہ بھی سماعت فرمائیں۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں، اکثر آپ نے غور کیا ہوگا کہ رات کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاؤں سے پکڑ کر کسی نے ہلا دیا ہو، ہمیں اٹھا دیا ہو، یا ہمارے سینے پر ہمیں دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز ہمیں دبا رہی ہے، یا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے بسترے پر کوئی چیز چل رہی ہے، یا رات کو جھٹکے محسوس ہونا، جھٹکے لگنا۔ یہ شیطان کے غلبے کی نشانی ہے اور جادو کے اثرات کے بھی اثرات ہیں۔ جو شخص رات کو یہ عمل کر کے سوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام مصیبتوں سے اسے بچا لیتے ہیں۔ جب بندہ یہ اعمال کر لیتا ہے اور رات کو سو جاتا ہے تو شیطان جب آ کر دیکھتا ہے کہ اس بندے نے اپنی حفاظت کے لیے کوئی کام کیا ہے یا نہیں،
اپنے لیے کوئی کڑا لگایا ہی نہیں۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس نے کڑا نہیں لگایا، اپنے سونے سے پہلے کوئی حفاظت کا کام نہیں کیا، تو پھر وہ حملہ کر دیتا ہے، کبھی پاؤں سے پکڑ کر جگا دیتا ہے، کبھی سینے پر دبانا شروع کر دیتا ہے، اور کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے جھٹکے لگ رہے۔ اور جو شخص یہ اعمال کر لیتا ہے پھر شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ دائیں طرف کروٹ بدل کر سویا کرو، اور ہو سکے تو جو تسبیح فاطمہ ہے جو اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی تھی وہ بھی کر لیا کریں۔ اس کے اندر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھنے کے بعد آپ دائیں طرف کروٹ لے کر سو جائیں۔ اور سونے کی دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اور دائیں طرف کروٹ بدلیں اور دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھیں اور بایاں ہاتھ اپنی ران کے اوپر، پنجابی میں پٹ کہا جاتا ہے کہ پٹ کے اوپر رکھ کر سو جائیں کروٹ بدل کر۔ اس کے بعد اگر آپ دوستوں کو 5واں کلمہ آتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ والا کلمہ یہ نماز حنفی کے اندر موجود ہے۔ جو شخص یہ رات کو پڑھ کر سوتا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر صبح ہونے سے پہلے یہ شخص فوت ہو جائے تو جنتی ہوگا، اور اگر صبح کو پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو بھی جنتی ہوگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کر لیا کرے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، 29ویں سپارے کی پہلی سورت مبارکہ کی جو شخص تلاوت کر لیا کرے، کل قیامت کے دن ایسے اٹھے گا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت قبر کے اندر اس کی محافظ بنے گی، اسے عذاب قبر سے بچائے گی۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ دوستوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ایسی اور بھی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔